بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نواز محل ہے اور میں آپ سے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے مخاطب ہوں۔ ناظرین گرامی، 2-3 دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ یا خبر جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے سوشل میڈیا سیل نے سوشل میڈیا فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر وائرل کرنے کی کوشش کی۔ مسلم لیگ نون کے کچھ ورکرز نے بھی اس خبر کو اپنے فیس بک اکاؤنٹس اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر وائرل کرنے کی کوشش کی اور اس خبر کو شیئر کیا۔ خبر کچھ اس طرح سے تھی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ایک مشیر نے اسرائیل کا خفیہ طور پر دورہ کیا ہے، جہاں پر انہوں نے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اور یہ خبر بریک کی نور ڈاہری نامی ایک شخص نے اسرائیلی ٹی وی چینل I-24 کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ بعد ازاں نور ڈاہری نے اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی پاکستان کے حوالے سے وہ جو خاص ویڈیو کا ٹکڑا تھا جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر کا تذکرہ کیا اور ان کے دورے کا تذکرہ کیا اسرائیل کے حوالے سے، تو اس کو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس اور فیس بک اکاؤنٹس پر شیئر کیا۔ اور پھر مسلم لیگ نون کی رہنما جو ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نور ڈاہری کی اس خبر کو یا اس ویڈیو کلپ کو ری ٹویٹ کیا۔ اور پھر دیکھا دیکھی مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کلپ کو شیئر کرنا شروع کر دیا اپنے فیس بک اکاؤنٹس اور ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ جس سے عمران خان کو رگیدا جا سکتا تھا کہ دیکھو جی، ہم نہ کہتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور یہ ضرور اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اور دیکھو جی ہمارے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ چہ جائے کہ عمران خان پچھلے دنوں اپنے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کیٹاگوریکلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے وضع کی تھی 1947-48 میں اسرائیل کے قیام کے وقت۔ لیکن چونکہ یہ خبر بظاہر عمران خان کے خلاف تھی، اس لیے مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل اور مسلم لیگ نون کے ورکرز نے نور ڈاہری کے اس ویڈیو کلپ کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بعد میں اچانک مریم نواز نے اس ویڈیو کلپ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن اس حوالے سے مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک خبر ابھی بھی موجود ہے جس کو انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا۔ یہ خبر ہے برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے اردو ورژن انڈیپینڈنٹ اردو کی، اور اس خبر کو مریم نواز نے ری ٹویٹ کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ لیکن نور ڈاہری کے ویڈیو کلپ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کرنے کے بعد، ری ٹویٹ کرنے کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ غالباً شاید یہ بنی کہ مریم نواز نے چند سیکنڈز کی ویڈیو کو بھی اچھی طرح نہیں سنا یا نہیں دیکھا۔ نور ڈاہری نے اس ویڈیو کلپ کے شروع میں جب یہ کہا کہ پاکستانی حکومت کے ایک مشیر اور وزیر اعظم عمران خان کے ایک مشیر نے اسرائیل کا تیل اویو کا خفیہ طور پر دورہ کیا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہاں بات چیت کی ہے، تو مریم نواز نے اس خبر کو، اس حصے کو سنتے ہی جھٹ سے اس ویڈیو کلپ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کر دیا، شیئر کر دیا۔ بعد میں جب انہوں نے اس 35-40 سیکنڈ کے ویڈیو کلپ کو مکمل طور پر سنا اور جب نور ڈاہری نے یہ کہا اس ویڈیو کلپ میں نواز شریف کا نام لے کر کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے 2 وفد اسرائیل بھیجے تھے، تو فوراً مریم نواز نے اس ویڈیو کلپ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہٹا دیا۔ اب چونکہ بات ابا جی کے خلاف آ گئی تھی تو پھر ویڈیو ڈیلیٹ کرنا پڑ گئی۔ اس ویڈیو میں نور ڈاہری نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی نام لیا ہے، جس میں امریکہ کے سفیر سے ملاقات کا تذکرہ ہے امریکہ میں۔ اب یہ ہمارا سیاسی اور اخلاقی لیول ہے
کہ جب بات کسی سیاسی مخالف کے بارے میں ہو، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو خوب اچھالو تاکہ عوام کی اس کی ریپیوٹ عوام میں اس کی خراب ہو، اور اگر بات اپنے خلاف آ جائے تو پھر چپ سادھ لو اور اس خبر کو شیئر نہ کرو، اور اگر شیئر کر دی ہے تو پھر ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ بات اب اپنے خلاف آ گئی ہے۔ اب یہ نور ڈاہری ہے کون، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دیتا چلوں۔ یہ برطانوی شہری ہے نور ڈاہری، اور حیدرآباد سندھ جو ہے اس کی پیدائش ہے، جائے پیدائش۔ اس کے عقائد اور نظریات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص پاکستان اسرائیل الائنس نامی تنظیم کا بانی رکن ہے۔ نور ڈاہری برطانوی شہری ہے اور برطانوی پولیس سے وابستہ ہے۔ پاکستان اسرائیل الائنس نامی تنظیم کا مقصد پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے جو ہے نا وہ دباؤ ڈالنا ہے، پریشر ڈالنا ہے۔ اور نور ڈاہری کا یہ جو انٹرویو ہے، انٹرویو کلپ جو چل رہا ہے، ویڈیو کلپ، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر نور ڈاہری اور اس کی تنظیم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے ایک نیوز ایجنسی کی خبر کا جو ہے وہ لنک دے رہا ہوں، آپ اس لنک کو کلک کر کے نور ڈاہری کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا نور ڈاہری کا تعارف کراتا چلوں۔ نور ڈاہری گزشتہ 5 برسوں سے لندن پولیس سے وابستہ ہے اور اس وقت لندن میں مقیم ہے۔ نور ڈاہری کا تعلق جو ہے اس کا سابقہ وہ حیدرآباد سے ہے، اور اب وہ یہودی تنظیم زائنسٹ فیڈریشن کا اعزازی ممبر اور اس کی سینٹرل کمیٹی کا رکن بھی ہے۔ نور ڈاہری کا کہنا ہے کہ سرزمین برطانیہ ہی وہ واحد مملکت ہے جس کی کوکھ سے دنیا میں 2 ملک ظہور پذیر ہوئے، وجود میں آئے، بنے، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ اب وقت آ گیا ہے اس کے بقول کہ یہ دونوں بھائی ممالک جو ہیں ان کو ایک ساتھ ملانے کے لیے سرزمین برطانیہ میں اس طرح کی تنظیم کا جو ہے وہ وجود عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد پاکستانی عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ شعور جو ہے نا وہ اجاگر کیا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اور اس انٹرویو میں جو اس خبر ایجنسی کو انہوں نے دیا ہے، جس کا لنک میں نے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہے، اس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ 70 سالہ دوریاں جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان وہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں بلکہ تعلیمی اور شعوری مقاصد ہیں۔ لوگوں کے دماغوں کے اندر ایک امن پسندانہ شعور اجاگر کرنا ہی انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کا اولین مقصد ہے۔ نور ڈاہری نے اس حوالے سے مزید کہا کہ وہ UK کی صہیونی تنظیم زائنسٹ فیڈریشن کی سینٹرل کمیٹی کے اعزازی ممبر بھی ہیں، اور شاید وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا پہلا پاکستانی مسلمان ہوں جن کو یہ اعزازات دیے گئے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے بے انتہا فخر ہے۔ نور ڈاہری اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کی کابینہ کے ممبران اور اسرائیلی آرمی کے عہدیداران اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے افسران سے بھی ملاقاتیں کر چکا ہے اور ان سے رابطوں میں ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ اصل حقیقت جو اس خبر اور ویڈیو کلپ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور ہمارے مسلم لیگ نون کے نادان دوست اس خبر کو شیئر کر کے اصل میں اس یہودی تنظیم کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، جس میں اب جنگیں یا وارز جو ہیں وہ میدان جنگ پر نہیں لڑی جائیں گی، بلکہ جھوٹے پروپیگنڈے سے، جھوٹی خبروں سے ناپختہ ذہنوں اور کم عقل لوگوں کی ذہن سازی کی جائے گی اور ملک کو اندر سے کمزور کیا جائے گا، اور ہم اس سازش کا نہ چاہتے ہوئے بھی شکار ہو جایا کریں گے اور شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حقیقت کا علم ہو سکے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔